الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے 30 پارہ کی سورہ مطففین کی 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا لفظی ترجمہ عرض کرنے کے بعد تفسیر و حدیث پاک کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم بندہ ناقص العلم کو حق بیان کرنے کی توفیق و رحمت فرماوے، اور بندہ نچیز کو اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرماوے. آمین ثم آمین. اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ دردناک عذاب ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب وہ لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب آپ خود لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم کی نص سے ثابت ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ اگرچہ مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، لیکن تاہم کچھ حضرات کا یہ بھی تفسیر میں آتا ہے، کچھ صحابہ تابعین کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. خواہ مکہ میں نازل ہو یا مدینہ میں نازل ہو، حکم سب کے لیے برابر ہے، اہل مکہ ہو یا اہل مدینہ ہو. جب میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرح ہجرت فرمائی تو لوگوں نے عام معمول بنایا ہوا تھا. جو دکاندار تھے جب وہ سودا دیتے تو وہ کمی کرتے، جب سودا لیتے تو وہ پورا لیتے. تو صرف لین دین میں ہی نہیں بلکہ کمی ہر چیز میں کمی ہو سکتی ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. تو ایک آدمی نے نماز پڑھی تو نماز میں اس نے پوری طرح تعدیل ارکان نہیں کیا، یعنی قومہ پورا نہیں کیا، جلسہ پورا نہیں کیا، رکوع پورا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا طففت الصلاۃ، تو نے یہ نماز میں کمی کر دی ہے. تو اگر کوئی کپڑا فروخت کرتا ہے، کپڑا جب لیتا ہے تو پیمائش میں وہ زیادہ لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پیمائش میں کمی کرتا ہے. تو ہر عمل میں یہ کمی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ کپڑا اگرچہ ناپا تولا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں بھی پیمائش کے لحاظ سے کمی ہو سکتی ہے.
اور نماز میں تعدیل ارکان کے لحاظ سے کمی ہو سکتی ہے، اور حج کی صورت بھی یہی ہے کہ اس میں بھی ارکان کی کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا جو کمی کرنے والا ہوتا ہے اس کو متفف کہتے ہیں۔ تفویت یعنی کمی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو متفف ہوتا ہے، کمی کرنے والا، وہ متفف ہوتا ہے، خواہ وہ نماز میں ہو یا روزے میں ہو یا حج میں ہو یا لین دین کے معاملے غلہ میں ہو۔ تو عموماً چونکہ اہل عرب جو ہے وہ ایک غلہ کی خرید فروخت زیادہ کرتے تھے، باقی تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں زیادہ وہ لوگ اس مرض میں مبتلا تھے۔ تو اس لیے میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عمل پہ یہ نظر رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستہ میں دیکھا کہ ایک ڈھیر گندم کا لگا ہوا ہے، تو ایک آدمی اس ڈھیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس کی وہ گندم تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گندم کس لیے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ گندم میری ہے، میں نے فروخت کرنے کے لیے یہ اکٹھی کی ہوئی ہے۔ آپ نے اس گندم کی دیکھ بھال کی۔ آپ نے جب اس میں ہاتھ داخل کیا تو اوپر سوکھی گندم تھی، غلہ میں اوپر سارے جتنے دانے تھے وہ سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے ہاتھ داخل کیا تو اس میں نمی تھی، اس ڈھیر میں نمی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تو اس لیے یہ اس میں نمی آ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک دوسرا مسلمان دھوکہ کھائے گا تو جو اپنا گندم جس میں نمی آ گئی وہ اوپر کرو، اور جو سوکھی ہے وہ اس کے نیچے کرو۔ اس میں دوسرا آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے گندم اوپر سوکھی ہوئی کی ہے اور اس کا ڈھیر جو ہے اس میں نمی ہے، تو اس کا آدمی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ تو آپ ہر معاملہ میں لوگوں کو ہدایت دی۔ جب آل مدینہ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو اس وقت سارے لوگ جو ہے اس پر پابندی کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو جب یہ عمل شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق میں برکت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں پر 5 چیزوں کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ تو 5 چیزوں پر 5 چیزوں کے ساتھ عذاب ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے کہ اگر لوگ زنا میں مبتلا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر طاعون کی بیماری پھیلے گی اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلے گی، جس سے ملک تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ دشمن جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے، اور اتنے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں دشمن کے سامنے، وہ حق کی آواز، حق کا کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کسی وجہ سے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ، حق کی بات نہ کرے، کیونکہ یہ ہمیں جان سے ہلاک کریں گے۔ تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا جاتا ہے، اور زنا میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو بھیج دیتا ہے۔ اور جس وقت اپنی مرضی سے فیصلے کرتے، اللہ اور اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
دشمن سے وہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور اس لیے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو بارشیں رک جاتی ہیں اور کا سالی پڑ جاتی ہے۔ تو بارشوں کا رکنا اور کا سالی کا پڑنا یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق وہ جو فیصلے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا اور بدکاری میں مبتلا ہونا، اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو ملک الموت اس کے پاس پہنچے۔ ملک الموت نے فرمایا، اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ کیا تو اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہی میرا عمل ہے، مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ میں ضرور کرتا تھا۔ تو آپ اس فرشتے نے فرمایا کہ کون سا عمل ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے فرشتے، میرا یہ نیک عمل ہے کہ جب میں لوگوں کو جو خوشحال ہوتے تھے، میرے مقروض ہوتے تھے، جو خوشحال ہوتے تھے، جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، ان کو میں مہلت دے دیتا تھا، اور جو میرے مقروض غریب اور نادار ہوتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اس اللہ کے فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، تیرے گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مبارک ہو کہ مغفرت فرما دی ہے۔ تو لین دین کے معاملہ میں اللہ کے رسول نے پہلی امتوں کے حالات ایک آدمی کے سامنے رکھے، صحابہ کے سامنے رکھ کے پیش کیا تاکہ تمہاری زندگی وہ پہلے لوگ جو نیک گزرے ہیں اسی طرح ہو۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی، اور جب زمین خریدی تو وہ اپنے پیسے لے کے جو زمین کا مالک تھا وہ چلا گیا۔ تو اس نے زمین کو پھاڑا اور بنجر جو تھی آباد کی، اور جب ہل چلائے تو ہل چلا رہا تھا تو اس میں ایک سونے کا گھڑا نکلا۔ تو اب وہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ یہ گھڑا جو ہے اس کا میں نے سودا نہیں کیا، میں تو پیسے دیے ہیں زمین کے، یہ سونے کے گھڑے کا میں نے کوئی معاملہ نہیں طے کیا، یہ تو زمین کا جو مالک ہے اس کا حق ہے۔ تو اس کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ اپنا گھڑا سونے کا لے سکتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب میں نے سودا کیا تو بس زمین کا سودا ہو گیا تو گھڑے کا سودا بھی ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں گھڑا ہے یا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے نکل آیا، لیکن اب اس گھڑے کے قریب میں تو نہیں جاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حق تیرا ہو اور میں آپ کا حق کیسے کھاؤں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کافی تکرار کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اہل علم ہے، اس کے پاس جاؤ، جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو منظور کر لو۔ تو اب اس کے پاس گئے تو اس نے سارا بیان لیا، بیان سننے کے بعد پھر اس نے کہا کہ جو زمین فروخت کرنے والا ہے اس سے پوچھا کیا آپ کی اولاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری بیٹی ہے۔
جو زمین لینے والا ہے، خریدنے والا، اس سے پوچھا کیا آپ کے، اس نے کہا کہ عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے یہ حق کا فیصلہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ گھڑا کوئی بھی نہیں لیتا تو اب تو اپنا رشتہ اسے دے دے، جو زمین خریدنے والا ہے اس کو دے دے۔ جو زمین بیچنے والا ہے اس کو کہا گیا کہ جو زمین خریدنے والا اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دے دے۔ جب رشتے ہو جائیں گے، رشتہ طے کرنے کے بعد جو خرچ ہوگا وہ سارے کا سارا ان کی شادی پہ خرچ کر دو، اور سارے کا سارا وہ خزانہ جو ہے اس شادی پہ خرچ ہو جائے گا، تو اس میں دونوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں، وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی اور آخرت ان کے سامنے تھی۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخرت کا دن سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن، کیا وہ گمان نہیں کرتا، الا یظن انہم لقوم عذاب یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ لین دین کے معاملے میں یہ نہ سمجھو کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کا جو حق ہے ہر آدمی کا حق اپنے اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کو یاد رکھو، جب سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے، اور جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ تو آخرت میں ضروری ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی برکت ہوگی، اور اگر اس میں کمی بیشی ہوگی، شریعت کا جو ہے عکس کیا، شریعت کے احکام کا عکس کیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو رزق میں برکت اٹھ جائے گی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاملات ہم مسلمانوں کو صاف رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کمی بیشی ناپ تول کرنے سے بچائے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔